اچھا، تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں. کیا ہو اگر دنیا کی جو آخری فیصلہ کن جنگ ہے وہ ان ہتھیاروں سے نہ لڑی جائیں جو ہم جانتے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ میرا مطلب ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، شہروں کو دھوئیں میں بدل دے. اور اس کا مقصد صرف فتح نہ ہو۔ بالکل، بلکہ دنیا بھر سے ظلم کا خاتمہ اور ایک الہی نظام کا قیام ہو. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع دراصل یہی ہے۔ ہم ان روایات کو دیکھیں گے جو ایک عالمی الہی حکومت کے قیام کے پیچھے کی حکمت عملی پر بات کرتی ہیں۔ صحیح. اس راہ میں مشکلات کیا ہیں اور یہ جنگیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں. ان جنگوں میں لڑنے والوں کی ترغیب کیا ہوگی؟ جی۔ اور انہیں کیا انعام ملے گا؟ کیونکہ روایات میں ایک بڑی عجیب بات بیان کی گئی ہے. وہ کیا؟ کہ ایک دشمن کو ختم کرنے کا اجر خود شہید ہونے سے بھی زیادہ ہے. یہ منطق سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے، اور اس کی وجہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اجتماعی فائدے میں چھپی ہے۔ اجتماعی فائدہ؟ جی، دیکھیں، روایات کے مطابق شہادت ایک فرد کا ذاتی روحانی کمال ہے، ایک عظیم قربانی ہے۔ بلا شبہ۔ لیکن دشمن کو ہلاک کرنے سے ایک بڑا اجتماعی مقصد حاصل ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی، اس کے بندوں کو ظلم سے نجات، اور نظام کے قیام میں جو رکاوٹ ہے اس کا خاتمہ۔ بالکل، اسی لیے اجتماعی فائدے کو انفرادی کمال پر فوقیت دی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ اجر کتنا بڑا بتایا گیا ہے؟ مطلب اعداد و شمار کے لحاظ سے؟ اعداد و شمار تو سچ پوچھے تو کافی حیران کن ہے۔ جیسے؟ ایک روایت کے مطابق امام کے لشکر کا سپاہی اگر ایک دشمن کو قتل کرے تو اسے 20 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 20 شہیدوں کے برابر؟ جی، اور اگر وہ خود شہید ہو جائے تو اسے 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور ایک اور روایت میں شاید 25 کا بھی ذکر ہے۔ جی، ایک اور روایت میں دشمن کو مارنے پر 20 اور خود شہید ہونے پر 25 شہیدوں کا اجر بتایا گیا ہے۔ واہ، یہ تو میرا مطلب ہے یہ تو ایک بہت ہی واضح اور طاقتور پیغام ہے۔ جی، کہ مقصد جنگ جیتنا ہے، دشمن کو شکست دینا ہے۔ صرف شہادت کا رتبہ پانا نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی لڑنے والوں کی بات، لیکن جو شہید ہو جائیں ان کے خاندانوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس نظام میں ان کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ بالکل، یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں بلکہ ایک مکمل ریاست کے قیام کا نقشہ ہے۔ صحیح۔ روایات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ امام کے نظام حکومت میں شہیدوں کے خاندانوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ امام خود شہیدوں کے تمام قرض ادا کریں گے اور ان کے خاندانوں کے لیے وظائف اور معاوضے مقرر فرمائیں گے۔ تو یہ ایک منظم اور ہمدرد ریاست ہوگی۔ جی، جو اپنے سپاہیوں اور ان کے خاندانوں کی فلاح کو یقینی بنائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اعلیٰ تربیت یافتہ نظریاتی طور پر پرعزم سپاہی ہیں، لیکن اب آتے ہیں ہتھیاروں کی طرف۔ جی، یہاں آ کر تو روایات کی تفصیلات ناقابل یقین حد تک جدید لگتی ہیں۔ کیسے؟ لفظ تلوار استعمال ہوا ہے، لیکن کیا یہ واقعی عام تلواریں ہیں؟ نہیں، ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ یہاں تلوار کا لفظ شاید علامتی ہے۔ کیونکہ جو تفصیلات ہیں وہ تو کسی سائنس فکشن سے کم نہیں۔ بالکل، جیسے یہ کہا گیا کہ امام کے سپاہیوں کے ہتھیار ایک خاص قسم کے لوہے سے بنے ہوں گے جو پہاڑ پر مارے جائیں تو اسے 2 ٹکڑے کر دیں۔ جی، یہ تو کسی انرجی ویپن یا بہت ہی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ اور ایک روایت تو اس سے بھی آگے جاتی ہے کہ تلواریں آسمان سے اتریں گی۔ جی، اور یہ تفصیل بہت معنی خیز ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ لڑنے والوں کی تلواریں آسمان سے نازل ہوں گی، جن پر ہر مجاہد کا اور اس کے والد کا نام لکھا ہوگا۔ ہر مجاہد کا نام؟ جی، یہ اس جنگ کو انسانی سطح سے اٹھا کر ایک الہی اور مقدس مشن کا درجہ دیتی ہے۔ مطلب ہر سپاہی ایک منتخب فرد ہے؟ بالکل، جسے آسمانی طاقت کی طرف سے ذاتی طور پر مسلح کیا گیا ہے۔ یہ تو سپاہیوں کی بات ہوئی، خود امام کے اپنے دفاع کا کیا انتظام بتایا گیا ہے؟ ان کے لیے ایک خاص لباس کا ذکر ملتا ہے۔ کیسا لباس؟ بتایا گیا ہے کہ امام ایک خاص لباس پہنیں گے جو آگ سے بچاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی لباس ہے جو روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے دیا تھا۔
اچھا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن بھی؟ جی، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید دشمن بھی انتہائی جدید اور جلانے والے ہتھیار استعمال کرے گا۔ اور سب سے حیران کن بات، ان سپاہیوں پر دشمن کے ہتھیاروں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی فوج بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے ایک لمحے میں کچل دیں گے۔ یہ تو ناقابل تسخیر ہونے کی ضمانت ہے نا؟ جی بالکل۔ اتنی زبردست طاقت کے ساتھ اس عالمی مہم کے اہم اہداف کیا ہوں گے؟ مقصد بالکل واضح ہے، پوری دنیا پر مشرق سے مغرب تک ایک الہی نظام قائم کرنا، یعنی ایک مکمل عالمی تبدیلی کا منصوبہ۔ جی، حتمی مقصد یہ ہے کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے سوا کوئی باقی نہ رہے۔ لیکن روایات میں کچھ خاص شہروں اور علاقوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، جیسے قسطنطینیہ، چین، روم، ہندوستان۔ جی، شام کا بھی ذکر ہے۔ ان خاص علاقوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیا ان میں کوئی مشترک بات ہے؟ اس میں ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب اہداف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ علاقے اس وقت کی بڑی طاقتوں اور نظریات کے مراکز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ، روم، یہ عیسائیت کے مرکز تھے۔ صحیح۔ اور ہندوستان اور چین اس وقت کی معلوم دنیا کے سب سے بڑے آبادی والے اور تہذیبی مراکز تھے۔ تو مقصد صرف فوجی فتح ہے نہیں، بلکہ نظریاتی غلبہ حاصل کرنا ہے۔ بالکل، تمام موجودہ عالمی طاقتوں اور عقائد کے نظاموں پر ایک علامتی اور نظریاتی غلبہ۔ اس مہم کا آغاز اور مرکز کہاں بتایا گیا ہے؟ آغاز مکہ سے ہوگا، جو اسلام کا روحانی مرکز ہے، جبکہ عراق کا شہر کوفہ وہ دارالحکومت بنے گا۔ جی، سیاسی اور فوجی دارالحکومت۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد شام اور بیت المقدس کی فتح کا ذکر ہے۔ ان تینوں مقامات کی اہمیت تو آج بھی واضح ہے۔ جی، یہ دنیا کے 3 اہم خطوں کے سنگم پر کنٹرول حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ فتوحات کی تفصیلات تو واقعی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، خاص طور پر قسطنطنیہ کی فتح۔ بالکل، اس کے بارے میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب لشکر خلیج پر پہنچے گا تو سپاہی اپنے پاؤں پر ایک جملہ لکھ کر پانی پر چل پڑیں گے۔ پانی پر چل پڑیں گے؟ جی، اگر ہم اسے علامتی طور پر دیکھیں تو یہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ یہ فوج فطرت کے قوانین سے بالاتر ہے۔ یعنی دشمن پر ایک نفسیاتی برتری۔ جی، ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات لے کر آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اچھا، ایک منٹ، میں نے صحیح سمجھا؟ آرمینیا کی فتح کے بارے میں شہر کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کرنے کا ذکر ہے؟ جی، اور یہ منظر کشی بھی بہت طاقتور ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ روایت کے مطابق وہاں ایک عالم پادری امام سے مناظرے کے بعد اسلام قبول کر لے گا، لیکن عوام بغاوت کر دیں گے۔ اچھا۔ تب بطور سزا اور طاقت کے مظاہرے کے طور پر شہر کو معلق کر دیا جائے گا اور 5 لاکھ باغی فوجیوں کا خاتمہ ہوگا۔ 5 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا عدد ہے۔ جی، یہ صرف تباہی نہیں بلکہ حقیقت کے تانے بانے کو بدل دینے والی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تو ان تمام عالمی معجزاتی فتوحات کے بعد کیا دنیا میں مکمل امن قائم ہو جائے گا؟ حیرت انگیز طور پر نہیں۔ نہیں، اتنی بڑی طاقت دیکھنے کے بعد بھی کوئی مزاحمت کرے گا؟ جی، عالمی حکومت کے قیام کے بعد بھی کچھ بغاوتیں سر اٹھائیں گی۔ روایات میں 13 شہروں اور قبیلوں کا ذکر ہے جو امام کے خلاف جنگ کریں گے۔ کون کون سے؟ ان میں مکہ، مدینہ، شام، بصرہ کے لوگ اور کچھ کرد اور عرب قبائل شامل ہیں۔ لیکن کیوں؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اتنی بڑی فتوحات اور ایک عادلانہ نظام کے بعد کوئی بغاوت کیوں کرے گا؟ ان ذرائع کے مطابق یہ مزاحمت سیاسی نہیں بلکہ خالصتاً نظریاتی ہوگی۔ نظریاتی؟ جی، ایک گروہ امام کے بیان کردہ کچھ قوانین اور سنت کی تشریح سے اختلاف کرے گا اور بطور احتجاج مسجد سے نکل جائے گا۔ یعنی آخری جنگ تلواروں سے نہیں بلکہ قانون کی تشریح پر لڑی جائے گی۔ بالکل، اور یہ آخری اور سب سے خطرناک بغاوت ہوگی کیونکہ یہ نظام کے اندر سے اٹھے گی۔ تو اس کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ امام حکم دیں گے کہ ان کا پیچھا کیا جائے، انہیں گرفتار کر کے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ یہ تو کافی سخت لگتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ امام کے خلاف اٹھنے والی آخری بغاوت ہوگی، اور اس نقطۂ نظر سے یہ کوئی عام سیاسی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ الہی نظام کے مکمل طور پر قائم ہو جانے کے بعد اس کی بنیادوں پر حملہ ہے۔
اسے ایک ایسی بغاوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو دنیا کو دوبارہ افراتفری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک آخری صفحہ سرجری ہے تاکہ بیماری دوبارہ نہ پھیلے؟ آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آخری مرحلہ صرف فوجی فتح کا نہیں بلکہ نظریاتی یکجہتی اور ہر قسم کی مخالفت کے مکمل خاتمے کا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایات ایک ایسی دنیا کی تصویر پیش کرتی ہیں جو ان جنگوں کے بعد مکمل طور پر بدل جائیں گی۔ ایک متحدہ عالمی حکومت اور پھر جنگ کا تصور ہی ختم۔ جی، اور اس نئے پرامن دور کی کچھ عملی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ جی، کہا گیا ہے کہ ہتھیار اتنے سستے اور بیکار ہو جائیں گے کہ انہیں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تلواروں سے درانتی کا کام لیا جائے گا۔ جی، اور گھوڑوں یعنی جنگی سازو سامان کی قیمت گر جائے گی اور گایوں یعنی زرعی اثاثوں کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ ایک ایسی دنیا کی علامت ہے جہاں ترجیحات جنگ سے امن کی طرف، تباہی سے تعمیر کی طرف مستقل طور پر منتقل ہو چکی ہیں۔ ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات لے کر آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج کی گفتگو جنگی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی پر مرکوز رہی جو ان ذرائع میں بیان کی گئی ہے۔ جی، لیکن ایک لمحے کو سوچئے، اگر کوئی حکومت واقعی دنیا سے ہر قسم کا ظلم اور ناانصافی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو تمام جنگیں جیتنے کے بعد بھی اسے انسان کی کون سی ایک خامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟